تھوڑا سا بیان کل بات آئی تھی اس قیدی کو یوسف علیہ السلام نے کہہ کر کے بھیجا کہ میرا ذکر کر دینا، اور اس قیدی نے بادشاہ کا وہ خواب سن کر کے انہوں نے اجازت مانگی کہ میرے کو یوسف کے پاس جانے دو، میں اس خواب کا ذکر کر دوں گا۔ تو اجازت مل گئی، حضرت یوسف کے پاس آئے اور اس خواب کا ذکر کیا۔ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا دی۔ وہ خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس وہ قیدی جاتے ہیں اور اس کی تعبیر بتلا دیتے ہیں۔ جب تعبیر بادشاہ سن لیتے ہیں کہ میرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو اسی رہا ہوا قیدی سے کہتے ہیں وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ یغاث فلما جاءہ الرسول، جب حکم مل گیا تو وہ قاصد یوسف کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ بلائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا قال ارجع، تو یہاں سے لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس، اور قال ارجع الی ربک، کہ تو اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا، فاسأل، اور ان سے پوچھ کہ ما بال النسوہ، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا واقعہ کی حقیقت کیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھ کر کے ہاتھ کاٹ دی تھی۔ جو دعوت میں زلیخا نے بلایا تھا اور سب کو سنترے دیے تھے اور چھری دیے تھے اور ہاتھ کاٹ دی تھی، بس اس واقعے کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ پوچھنے کے لیے کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو بلایا تھا تو نکل جانا چاہیے تھا جیل خانے سے، لیکن نکلا نہیں۔ انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے ان تمام عورتوں نے کیسے ہاتھ کاٹ دی، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب تو ان تمام عورتوں کے مکر فریب کو بخوبی جانتے ہیں۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ کر کے بھیجا تو جا کر کے قاصد نے بادشاہ سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، وہ تو آئے نہیں لیکن یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹ دیے، اس کی حقیقت وہ جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا قال ما خطبکم اذ راودتن یوسف عن نفسہ، کہ اس واقعہ کے پیچھے کیا حقیقت ہے کہ جس دن یوسف کو تمہارے سامنے بلایا گیا اور تم اسے پھسلانے کے چکر میں جان اور جی لگا دی۔ عورتوں نے کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو یوسف کے اندر کوئی برائی دیکھا ہی نہیں۔ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ دی تھی ان تمام کے تمام عورتوں نے صفائی پیش کر دی کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی دیکھا ہی نہیں، بالکل پاک صاف اور بہت ہی اچھے اخلاق اور وضابطہ، تمام چیزوں تمام اعتبار سے وہ اچھے ہیں۔
اور جو ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے وہ تمام چیزوں سے وہ بری ہے. تمام عورتوں نے کہہ دی. اسی مجلس میں زلیخا بھی ہے. زلیخا بھی صفائی پیش کی. کیا صفائی پیش کی؟ قالت امرأۃ العزیز الآن، عزیز مصر کی بیوی وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں حسسن الحق، پہلے کہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ انا روتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے ان کے نفس سے پھسلایا تھا. بات اقرار کر لی. انہوں نے زلیخا نے بات کو اقرار کر لیا کہ میں ہی گنہگار ہوں، کیونکہ میں نے ہی اسے پھسلائی تھی اور میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف تو بالکل سچے پکے موحد بندے. زلیخا نے اس کی تصدیق کر دی اور دیگر تمام عورتوں نے بھی تصدیق کر دی. یہ حقیقت جاننے اور معلوم کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ تو وہ مقصد بھی حضرت یوسف نے ظاہر کر دی. ذالک، یہ اس لیے میں نے پوچھا بادشاہ سے کہ لیعلم، تاکہ لوگ جان لیں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون بے عیب ہیں اور کون عیبدار ہیں. یہ جان لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، یعنی الگ الگ ہو جائے. تو کہا کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ یقیناً میں نے بادشاہ کی غیر موجودگی میں ان کی گھر والی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی. کس نے کہا؟ یوسف نے کہا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالی مکر کرنے والے کو مکر چلنے دیتا ہی نہیں. یہ یوسف علیہ السلام نے یہاں تک بات کہہ دی. بات یہیں تک روکتا ہوں کیونکہ ٹکراتی ہے زبان تو بہت درد ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ 13واں پارہ کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا ادراک عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تو ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.